الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اور کون سی رات ہے؟ 27. مشہور صحابی ابی بن کعب، ان کی رائے یہ تھی کہ شب قدر 27 رات میں ہے. یہ مکرمہ تھے. ہو سکتا ہے اللہ نے ان پر کوئی بات کھولی ہو، ورنہ تو اس قسم کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھتے. شب قدر ہو، اسم اعظم ہو، اسی طرح جمعہ کی وہ مقبول دوری ہو، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کے طلب میں زیادہ کوشش کریں. محروم کرنے کے لیے نہیں پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تو کریم ہے، کریم محروم نہیں کرتا. لیکن پوشیدہ رکھنے کی یہی مصلحت بتائی، جیسے بزرگوں نے لکھا، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اس کے پوشیدہ کرنے میں یہ ہے کہ تاکہ کوشش کرنے والے زیادہ کوشش کریں. یہ ہر رات میں محنت اس لیے کرے کہ ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو، تو ان کی محنت بڑھ جائے گی پوشیدہ کرنے کی وجہ سے. اور آدمی کے حصے میں وہی ہے جو اس کی محنت میں ہے. یہ قاعدہ ہے، لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کی قسمت، آدمی کے حصے میں وہی ہے جو جتنے اس کی محنت ہے. محنت کے وقت اس کا حصہ ہے. زیادہ محنت والا زیادہ نصیب دار ہوتا ہے. اس لیے دین کے کام میں اس قسم کی چیزیں رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ اس میں اپنے آپ کو لگا دیں محنت کے ذریعے سے، کیونکہ محنت یہ آدمی کی ذمہ داری ہے اور اس پر نتیجہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے. محنت کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں. محمد بن مسلمہ ایک مشہور صحابی ہے اور بہت سمجھدار. ان کو ایک کام سونپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک تقاضا رکھا تھا مجلس میں کہ اس تقاضے کو کون پورا کرے گا. وہ کھڑے ہو گئے، تمہیں پورا ہوگا. اچھا تم کر دینا. ان کو دے دیا. تقاضا تو نبی کی زبان سے لے لیا. اب بوجھ پڑا، اللہ میں نے نبی سے ایک تقاضا لیا، میں پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے، ذمہ داری کی فکر بھی ہوتی ہے، حکم کی عظمت بھی ہوتی ہے. جب یہ باتیں جمع ہوتی ہے تو اس کا بوجھ پڑتا ہے، شہمتا ہے آدمی. تو وہ شہم گئے، ڈر گئے کہ میں نے نبی کے سامنے ایک بات کا ذمہ لیا، مجھے نبی نے ایک ذمہ دیا، اب پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں پاؤں گا تو میرا کیا ہوگا. تو اتنا شہم ہوا کہ ان کا کھانا بن ہو گیا. ڈر کے مارے، شہم کے مارے. لوگوں نے عرض کیا کہ محمد کا کھانا بن ہو گیا. کیوں؟ کہ آپ کے سامنے انہوں نے ذمہ داری دی ہے تو تقاضے کی، اور آپ نے وہ تقاضا ان کو دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کروں گا نہیں کروں گا، پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا. تو آپ نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے فرمایا کہ علیک الجوہد، تیرے دل میں تو کوشش ہے بس، باقی اس کا پورا ہونا یہ تو اللہ کے دل میں. تو یہ ایک سنت کہ آدمی کے دل میں کوشش ہے، باقی وہ نتیجہ آوے نہ آوے یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ راستہ کھل گیا سب کے لیے ایک راستہ کھل گیا کہ بھائی سب کے دل میں کوشش ہے، اپنی اپنی کوشش کر دو. ہر آدمی کوشش کا ذمہ دار ہے. لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کے حصے میں وہی ہے جو اس کی کوشش ہے. ہمارے دل میں کوشش ڈالی ہے، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ کوشش کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کوشش کو تو ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یہ بات کہیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا. حاکمانہ انداز سے کہا ہے کہ ہم
اچھے عمل کرنے والوں کے عمل کو برباد نہیں کیا کرتے. یہ بات تو بڑی امید دلائی کہ جو اچھی طرح سے اچھی نیت سے اچھے عمل سے کام کریں گے کہ وہ ان کا سیدھا اللہ تعالیٰ ضرور دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ ابشروا واملوا، بشارتیں سنو، بشارتیں سنو، فضائل سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. بشارت سننے کا کیا مطلب ہے اور امیدوار رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ بشارتیں سنو، فلاں عمل پر یوں دیں گے، فلاں عمل پر یوں گے، فلاں موقع پر کام کرنے والوں کو یوں ملیں گے. یہ ساری بشارت کو سنو اور امیدوار رہو. بشارتیں اسی لیے دی ہیں تاکہ لوگ عمل کریں اور عمل کر کے امیدوار رہیں. بشارتوں کے تقاضوں پر عمل کریں اور عمل کر کے پھر اللہ سے امیدوار رہیں. کیونکہ اللہ سے امیدواری صحیح وہی ہے جو عمل کے ذریعہ ہو. بغیر عمل کے کوئی امید کرنا یہ صحیح نہیں ہے. عمل کرے اور پھر امید کرے تو یہ امید ان کی صحیح ہے. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. یہ صحیح امید والے یہ لوگ ہیں، ایمان لائے، ہجرتیں کی، قربانیاں دی، کہ یہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اور ان کا امیدوار ہونا صحیح. تو صحیح عمل کر کے صحیح ترتیب سے اپنا کام کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہیں. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد مسلمہ کو یہ بات سمجھائی کہ علیک الجہود، آپ کے ذمہ تو کوشش ہے، بس آپ صحیح معنی میں کوشش کر لیں، پھر باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کا. تو یہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ اپنی کوشش سے لگائیں اور اللہ سے امیدوار رہیں. ہاں کوشش صحیح ہونی چاہیے، موقع پر ہونی چاہیے. اس کے مقابلے کی چیز کہ کوشش بھی نہیں، فکر بھی نہیں، تو اس کو غفلت کہتے ہیں. اس کو غفلت کہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کا بڑا روگ وہ ان کی غفلت ہے. اس امت کا بڑا روگ، بڑی بیماری وہ کیا ہے کہ ان کی غفلت ہے. ورنہ ان کے لیے بہت وعدے ہیں، ان کے لیے بہت بشارتیں ہیں. جی ہاں، امت کے لیے بہت بشارتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. لیکن فرمایا کہ ان کا یہ گروہ ہی وہ کیا ہے؟ وہ ان کی غفلت ہے. تو اس لیے میرے دوستو اپنی غفلت کا علاج کرنا، اپنی غفلت کا علاج کرنا. غفلت کا علاج ایک تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اور ایک اپنی موت اور آخرت کی فکر سے ہوتا ہے. کہ آدمی نے اپنی آخرت کی موت کی فکر آئے، کیونکہ موت ہر ایک کی اچانک آتی ہے. موت ہر ایک کی کیسی آتی ہے؟ اچانک کوئی ٹائم لے کر نہیں آتی کہ آپ سے ٹائم لے گی نہیں، بل موت ہو جاتی بغتتاً. تو موت تو اچانک ہی آیا کرتی ہر ایک. اس لیے کہ اپنی غفلت کو دور کرنے کے لیے ایک تو اس کا انتظار کہ پتہ نہیں کتنی زندگی باقی. اس لیے جو ہو گیا وہ صحیح ہے، جو رہ گیا ہو گیا. شیطان کا یہی راستہ ہوتا ہے غفلت میں ڈالنے کے لیے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ میں آپ کو غفلت میں ڈالوں گا، امیدیں دلاؤں گا. ایک کام اس کا ہوتا ہے تسویف کا. تسویف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے. ایک وقت پر سے عمل کو دوسرے وقت پر ٹالا، جس کو تسویف کہتے ہیں. دوسرے وقت بعد میں کر لیں گے. اس کی وجہ سے آدمی اپنے عمل سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ دوسرا وقت تو آئے گا لیکن پتہ نہیں دوسرے وقت میں اس کو توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا دوسرے وقت میں اس کے لیے عمل کرنے کا موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور جب آپ اس موقع پر یہ عمل نہیں ہوا ہے تو اگلے موقع پر یہ عمل بھی ہوگا اور اس وقت کا عمل بھی ہوگا. تو دو کام کیسے ہو جائیں گے؟ جیسے ایک آدمی نے ایک سپارہ روز پڑھتا رہا تو کل پڑھ لوں گا، تو کل کا سپارہ بھی ہوگا، آج کا بھی ہوگا. تو آج ایک نہیں پڑھ پایا تو کل دو کیسے پڑھے گا؟ ہاں، جب آج ایک نہیں پڑھ پایا ہے تو کل دو کیسے پڑھ پائے گا؟ تشبیہ کے ذریعے سے عمل برباد ہوتے ہیں. اور دوسرا
برباد کرنے کا یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک سستی ہے، سستی کی وجہ سے بہانے بناوے اور بہانے بنا کر کے اپنی جان چھڑائے. یہ بات غلط ہے کہ کوئی بہانے نہ بناوے. تو عذر نہیں ہے تو ابھی اپنے آپ کو معذور بتاوے، بیماری نہیں ہے تو ابھی اپنے آپ کو بیمار بتاوے کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تمارضوا فتمرضوا، جان بوجھ کے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. جان بوجھ کے بیمار نہ بنو، بہانے نہ بناؤ، نہیں تو سچ مچ بیمار ہو جاؤ. لا تمارضوا فتمرضوا، یہ سمجھایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سچائی کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سچائی کی قدر کہ وہاں اللہ کے دربار میں کوئی کھوٹی چیز چلتی نہیں ہے. سچائی، قیامت میں بھی سچائی پر ہی فیصلے ہوں گے. ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یہ فیصلے کا دن ہے. آج سچوں کو سچائی نفع دے گی، باقی جتنی بناوٹیں سب بوگس ہیں. ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اس لیے ہم کو اس کی تعلیم دی کہ سچائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری پہلے ظاہر ہوئی، نبوت بعد میں ظاہر ہوئی. پہلے کیا ظاہر ہوا؟ آپ کی سچائی ظاہر ہوئی، آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی. 40 برس تک لوگوں نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا، پھر نبوت آئی. اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ اپنی بات بنا رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم تو 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے. سچائی ہو، وفاداری ہو، تابع داری ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ سچا ہو. اس کے مقابلے کی غفلت ہے یا اس میں کر کے بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آدمی کا نفس جو ہے اپنے لیے چھوٹ چھٹاؤ چاہتا ہے کہ کسی وجہ سے جان بچ جائے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جان بچاتے ہیں، اسکول میں جانا، مدرسہ نہ، پیٹ میں درد ہے، وہ زیادہ درد، اور اصل تو ان کو کھیلنا ہے. تو ایسے ہی یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سچا ہے. اس لیے کہا کہ یہ سچائی کا دن ہوگا قیامت، اور یہاں سچوں کو سچائی نہ پا دیں گے. تو سچائی کا ایک مطلب وفاداری بھی ہوتی ہے. سچائی سے مراد یہ ہے کہ وفاداری ہو، اس کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری، کہ جو بات کہی ہے، جو حکم ملا ہے، جو تقاضا ہے وہ پورا کر دینا، تو وفاداری کہتے ہیں. یہ بھی سچائی ہے. جو ذمہ داری آئی اس کو پورا کرے. دنیا ذمہ داریوں کی جگہ بتائی گئی ہے. ایک ذمہ داری ہر آدمی پر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بنائے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنا لیں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری، کیونکہ ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا. قبر میں اکیلا ہے تو اس سے کیا پوچھیں گے؟ ہمارا دین ہوگا، تم اپنا دین بتاؤ. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بنائے. دیندار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر اتنا ایمان پیدا کرے کہ جو اس کو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضے پر چلائے. اتنا ایمان اپنے اندر بنانا ضروری ہے. اگر اتنا ایمان نہیں بنایا ہے تو وہ فرائض میں کوتاہی کرے گا اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے. حرام میٹھا بھی ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے. جیسے ہلکا ہوتا ہے وہ فوراً آدمی نکل جاتا ہے، وہ چلانے چبانے کی ضرورت نہیں. حرام میٹھا بھی ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ باطل ہے. حرام باطل ہلکا ہوتا ہے اور حق یہ بھاری ہوتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے. حق کیسا ہوتا ہے؟ حق کڑوا ہوتا ہے. آدمی کے نفس کو وہ اچھا نہیں کرتا.
کڑوا ہوتا لیکن اس کی کڑواہٹ میں شفا تھا. تو اس لیے کہتے اپنا ایمان اتنا بنانا کہ جو اس کو حرام سے بچاوے, اللہ کے فرضوں پر چلا لے. حرام سے بچنا یہ اللہ کی حد کہلاتی ہے. جیسے حد حکومت کی بارڈر ہوتی ہے, اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ایسے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں, اس پر کوئی نہ جائے, اس کے قریب بھی نہ جائے. قریب جائے گا تو کوئی جائے گا. جانور قریب میں چلتا ہے, چلتے چلتے وہ اس میں گزرتا ہے. اسے منع ہے قریب بھی نہ جاؤ حرام کی, نہیں تو گزر جائے گا. جو حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے, وہ اس کے بارڈر ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. اتق المحارم تکن عبد الناس, کہ تو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے, پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے, کیونکہ حرام سے بچنا یہ اس کے ایمان یقین کی طاقت کا اثر ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے, اتنا اس میں بچنے کی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے. اس کے لیے ایمان کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے, آخرت کا فکر پیدا کرنا تاکہ حرام سے بچ جائے, اور جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہو جائے. اللہ کے فرائض کا ادا ہونا, حرام سے بچنا, اور دین کی جو بھی باتیں آئیں, دین کے جو بھی تقاضے آئیں وہ پورے ہو جائیں. کیونکہ دین کی طرف سے مطالبے آئیں گے, بھیا رمضان آیا تو روزہ رکھو, مالدار جو سب پڑا ہو زکات ادا کرو. یہ تو ہر ایک پر ہے. ایسے دین کے کاموں کے دوسرے تقاضے بھی آئیں گے, دین کی نصرت کے تقاضے بھی آئیں گے. تو اس کے لیے اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرنا کہ دین کے جو تقاضے آئیں وہ ہماری طرف جائیں. کیوں کہ ہم اپنے دین کے وارث ہیں, ہم اپنے دین کے وارث ہیں, ہم نوکر نہیں ہیں, ہم تو خود وارث ہیں. جیسے کوئی جائیداد کا وارث ہوتا ہے, تو جائیداد کو جو وارث ہو وہ اس کی بارڈری کرتا ہے, یہ ہماری زمین ہے, تو یہ پہلی ذمہ داری ورنہ کون کوئی بھول جائے گا کرنا, تو وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم کو وارث بنا اس کا, دین کا, قرآن کا. یہ امت قرآن کی وارث ہے, کیونکہ قرآن امت پر چھوڑا. قرآن کے بھی وارث ہیں, ہم دین کے بھی وارث ہیں. اس لیے دین کے جو حدود ہیں اس کی حفاظت ضروری ہے, آپ کے ہاتھ نہ ٹوٹے. دوسرا جو حقوق ہیں, حقوق کے ساتھ ان حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. حقوق جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں ہمارے اوپر, وہ حقوق کہلاتے ہیں. جانی فرائض ہیں, مالی فرائض ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں. ان کی ادائیگی ضروری ہے. جیسے نماز ہے, یہ عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے, اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہوتی. اس طرح زکوٰۃ ہے, مالی عبادت ہے, زکوٰۃ اللہ کے نام پر دی جائے گی. زکوٰۃ غریب کا حق نہیں, اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, غریب کا نہیں. غریب کو تو اللہ نے اپنی طرف سے دینے کے لیے کہا کہ میرا حق ہے, ان کو دے دو. تو وہ تو ایک کیریئر ہے کہ تمہاری چیز اللہ تک پہنچا دے گا. کچھ طرح کی چیز ہوتی ہے اس میں ڈال دی تو پہنچ جاتی ہے. کیونکہ غریب کے ہاتھ میں پڑے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا, اور پھر اللہ تمہیں دے گا. وہ تمہاری چیز میرے پاس آ گئی ہے. غریب کی حالت تو ایسی ہے, غریب کا حق نہیں ہے, حق تو اللہ کا ہے. کیوں؟ زکوٰۃ عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. دوسرے کے لیے عبادت کرنا شرک ہے. اس لیے عبادت زکوٰۃ چاہیے اللہ کا حق ہے, غریب کا نہیں. چندہ مانگنے والے کا نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مسئلہ بنایا, کہ جگہ بنائی کہ میرا حق ہے, ان کو دے دو, تو مجھ تک پہنچ جائے گا. تو اسی طرح جتنے فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. ان کا حق یہ ہے کہ ان فرائض کو سیکھا جائے, سیکھا جائے. نماز کے علم کے ساتھ, اور زکوٰۃ کے علم کے ساتھ, روزے کے علم کے ساتھ, حج کے علم کے ساتھ. اسی طرح ہر کام اس کے علم کے ساتھ. کہ تجارت کے علم کے ساتھ. ایک تو تجارت کے کمانے کا علم ہے, وہ تو کالجوں میں پڑھائیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے کہ کیسے بناؤ گے دوسروں سے. اور دوسری کہ اسے کمانے کے وہ طریقے بتائیں گے
جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کی رہبری کی ہے کہ اس طرح کماؤ اس طرح نہ کرو. اس کو شریعت کہتے ہیں, اس کو شریعت کہتے ہیں. تو وہ شریعت کا علم اس لیے جاننا ہے تاکہ ہماری ہر چیز علم کی روشنی میں ہو جاتی ہے, جہالت سے نہیں. جہالت سے کوئی چیز قبول نہیں ہوتی, بلکہ جہالت سے جو بھی چیز ادا ہوگی وہ وبال بنے گی, وبال بنے گی. وہ جہالت منع ہے. جہالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی. آپ کے زمانے سے پہلے جاہلیت کا زمانہ ہی تھا, زمانہ ہی جاہلیت کہتے تھے. تو ہر چیز میں جہالت تھی, ہر چیز میں جہالت تھی. وہ سب جہالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی, اور اس جہالت کے مقابلے میں اس کا علم دیا, اس کا علم دیا. یعنی اس کی حد بتائی, اس کا حق بتایا, اس کے صحیح طریقے بتائے. اب دین ہمارا دو ہی باتوں میں ہے, ایک ایمان ایک علم, بس. دین دو ہی چیزوں میں ہے, ایمان اور علم. امام غزالی فرماتے ہیں کہ دین کے تو دو ہی رخ ہیں, ایک ایمان ہے ایک علم ہے. نبیوں کی طرف سے ایک تو ایمان کی تعلیم ملتی ہے, پھر ایمان لائے تو ایمان لا کر کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا علم آتا ہے. اور دین کے یہی دو رخ ہیں, ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے. تو ایمان تو ہم کو اللہ نے دیا الحمدللہ. جی ہاں, اب اگلا کام ہمارے دل میں, وہ کیا ہے کہ علم ہمارے زندگی کا. اور علم کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال کا حکم جانے. سب کو عالم مفتی بننا آسان نہیں ہے, لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہو. بس آپ جوتا پہنے تو جوتا پہننے اتارنے کا علم آپ کے پاس ہو. آپ کپڑا پہنے تو کپڑا اور لباس کا علم آپ کے پاس ہو. کون سا لباس جائز ہے کون سا لباس ناجائز ہے, وہ کتنا پہننا ہے کیسا پہننا. جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے دل میں ضروری ہے. تجارت کریں تو تجارت کا علم, زراعت کرے تو زراعت کا علم, مزدوری کرے تو مزدوری کا علم. ہاں, کیونکہ علم تو سمندر ہے. علم و ایمان سمندروں کے برابر ہے. تو کتنا لو گے؟ یہ جتنا تمہاری طاقت ہے ذمہ داری ہے اتنا لو. صحابہ فرماتے تھے کہ وہ علم تو سمندر ہے, کتنا لو گے؟ کہ جتنے تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے اتنا علم لو. ذمہ داری پوری کر کے پھر اللہ سے چھٹکارا ہو جائے گا کہ آپ نے یہ ذمہ داری دی, یہ ذمہ داری میں نے ایک سیکھ کر کے پوری کی. علم تو سمندر ہے, لیکن جو جس حال میں ہے اس حال کا علم اس کے دل میں ہے. ہماری دعوت اور تبلیغ میں علم و ذکر ہے, اس کا بھی یہی مطلب ہے, لیکن اس کی طرف تو کوئی دھیان ہی نہیں ہے. ہاں, علم و ذکر کی طرف حالانکہ وہی اصل ہے. علم اور ذکر دینداری کے دو پہیے ہیں. جب پہیے نہیں ہوں گے تو گاڑی ڈھیر ہو جائے گی, چلے گی نہیں چلے گی. تو ہماری دینداری ٹکٹ ہو گئی ہے کہ اس میں علم و ذکر ہے ہی نہیں. دیکھا دیکھے کچھ کر لیتے ہیں عبادت میں, کیونکہ دوسروں کو پوچھتا ہے, دوسرے کو کوئی نہیں پوچھتا. نماز ہے اور دیکھا دیکھے تو عید بھی پڑھ لیں گے, دیکھنا نہیں. ہاں, کہ عید کے کیا آداب ہے. اس لیے بغیر علم و ذکر کے ہماری دینداری بھیڑ ہو گئی ہے. اس لیے اسے زندہ کرنے کے لیے یہی چیز ہے, علم اور ذکر. اس وقت میں کیا حکم ہے, اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ ہر وقت کا یہ تقاضا, ہر وقت کا. جہاں میں کھانا کھائے تو اس کا علم ہو, ہاں اس کا علم ہو کہ یہ کھانا حلال ہے حرام ہے, یہ کھانے کا کیا طریقہ ہے. کیونکہ لوگوں پر اپنے اپنے طریقے ہیں, ہمارے پاس اپنا طریقہ ہے. جس کے ہم بارش میں ہیں, اس کے ہم ضامین ہیں. یہ طریقے ہمارے پاس رہیں اور یہ طریقے ہمارے پاس سے لوگ بڑھنے والے اس کو لے دینا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس یہ طریقے ہیں, ہمارے پاس یہ طریقے ہیں. اس کی دعوت ہمارے پاس ہے, اس کی تعلیم ہمارے پاس ہے, اس کی تبلیغ ہمارے پاس ہے. تو ہم صرف اپنی ذات کے ذمہ دار نہیں ہیں, بلکہ اپنی ذات کی ذمہ داری کے علاوہ
دنیا میں ان چیزوں کی لانے کی بھی ذمہ دار ہے. اس لیے ہم کو نصرت کا حکم دیا. نصرت کرو اپنے دین کی، مددگار بنو اپنے دین کی. جیسے اپنے دین کے پابند بنو، یہ بھی ایک حکم ہے. اپنے دین کے مددگار بنو، یہ دوسرا حکم ہے. اپنے دین کے پابند بنو، یہ استقامت کہلاتی ہے کہ اپنے دین کے پابند بنو. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے کہ ہاں یہ کرنے کے لیے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے کہ یہ بچنے کے لیے. یہ پابندی کا مطلب ہوتا ہے. یہ پابندی کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح ہے اس کو لینا ہے، یا غلط ہے اس سے بچنا ہے، چاہے عقائد میں ہو چاہے اعمال میں ہو. یہ دین کا تقاضا ہے. یہ استقامت کہلاتی ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. اور دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. اپنے دین کے مددگار بنو. دین کے مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو، دین کو سکھاؤ، دوسروں کو سیکھنے کے لیے تیار کرو. یہ دین کی مدد ہے کہ جب یہ محنت ہوگی تو لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. سیکھنے والے بھی ہیں، سکھانے والے بھی ہیں، سیکھنے کی ترغیب دینے والے بھی ہیں، تو اس سے دین آسان ہو جاتا ہے. جگہ بنتی ہے دین کے لیے. دین کے لیے جگہ بنتی ہے. 50 سال پہلے یہ حالت تھی کہ جہاں سلام کر کے ہم نے اعلان کیا، ایک آدمی نہیں بیٹھتا تھا. تو ہمارے سامنے کی بات ہے، ایک آدمی نہیں. جیسے چڑیا اڑ گئی، ایک آدمی نہیں. شادی تو آئے جماعت کے شادی میں کوئی ہوتی کہا جماعت آئیے، آج کوئی نہیں بیٹھے گا. بس تو نماز پڑھنے نہیں آتا، کہاں جمع پڑھنا چاہتے جماعت پہ. ہاں نماز پڑھنے دوسرے بجے پہ نماز پڑھنا. کیوں کہ وہ زمانہ یہ ایسا تھا اجنبیت کا. پھر جب اور پانی پڑا اور پانی پڑا اور پانی پڑا تو طبیعتیں نرم ہو گئی. یہی نصرت. جب طبیعتیں نرم ہو گئی، طبیعتیں مائل ہو گئی، ان کو لفا سمجھنے آنے لگا. جو کچھ لگائی ان کی جو کچھ نکلی جماعت میں تو ان کی زندگیاں بدل گئی. ان کی زندگی بدل گئی ہے تو اب لوگ اس سے متاثر ہونے لگے. اس طریقے سے راستہ بنتا ہے. یہ نصرت محنت کرنے کی وجہ سے راہیں بنتی ہے. جیسے ایک عام زمین پر لوگ چلتے رہے تو پگڈنڈی ہو جاتی ہے. ایسی زمین پر لوگ چلتے رہتے ہیں تو راستہ بنتا ہے آئے جانے کی وجہ سے. ایسے ہی دین کے کام کرنے کی وجہ سے، نصرت کے وجہ سے دین پر چلنے کی راہیں کھلتی ہیں. ورنہ تو دین پر چلنے کی راہیں بند ہو جاتی ہیں. نماز پڑھنا بھاری، حج کرنے کے لیے جائیں اور نماز نہ پڑھیں. ہاں یہ تو آنکھوں دیکھی بات. یہ جانے حج کرو اور نماز، پھر ریل میں کیسے نماز پڑھیں؟ اب جہاز میں کیسے جہاز میں کیسے نماز پڑھیں؟ تو ریل سے ہی نماز مشکل ہو گئی. ہاں ریل میں کیسے نماز؟ کیونکہ گھر پر نہیں پڑتا، ریل میں کیسے پڑھیں گے؟ کہ پھر پانی پڑا تو آسان ہو گیا. ریل میں پڑھیں گے، ہر جگہ پڑھیں گے. نصرت اسے کہتے ہیں کہ اسے پانی پڑتا ہے اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اس لیے امت پر اپنے دین کی نصرت کا حکم ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. مدد کرنے کی محنتیں مختلف ہوتی ہیں ہر زمانے میں. لوگوں کی استطاعت کے مطابق وہ کام آتا ہے ہر زمانے میں، تاکہ اس کی وجہ سے دین کی مدد ہوتی رہے، دین آسان ہوتا. بہرحال ہمارے دل میں یہ 2 کام ہیں: اپنے دین پر اپنے آپ کو قائم رکھنا اور اپنے دین کا مددگار بننا. یہ 2 کام ہیں. جب ہم دین کے مددگار بنیں گے تو پھر تعالیٰ عنہ ہمارے حالات ٹھیک کریں گے. جب نصرت کٹ جاتی ہے تو جیسے پانی آسمان سے کٹ گیا، تو کسی ملک پر پانی کٹا ہے تو اس ملک کے سارے حالات خراب ہو جاتے. تجارتی ہو، حکومتی ہو، ہر رائے لیکن پانی ہی نہیں ہے. ایسے ہی جب نصرت کٹ جائے کٹ گئی، یا دینداری کی حالت خراب ہو گئی، دین پر چلنا بھاری ہو جائے گا، مشکل پڑے گی. اس لیے ہمارے دل میں اپنے دین پر استقامت اور اپنے دین کی نصرت یہ ضروری ہے. آج غفلت کا جو دور ہے اس کا یہی علاج ہے.
جس وقت میں جو حکم ہو اس کا پورا ہو جانا، جو تقاضا ہے اس کا پورا ہو جانا، اس کی وجہ سے یہ غفلت دور ہوگی اور یہ نقصان سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا۔ یہ جو محنتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے، تو وہ راستے وہ ہوں گے جو ان کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو بول ہم اپنے راستوں کی طرف وہ راستے کیا ہیں جو وہ جنت کے اعمال ہیں، اس کی طرف اللہ رہبری کریں گے۔ جب یہ جنت والے عمل کریں گے، محنت کی وجہ سے ان کو جنت والے عملوں کی طرف رہبری ہو۔ اگر یہ محنت چھوٹ جائے گی تو وہ دوسرے کاموں میں لگے گا جو ان میں غفلت پیدا کرے، اور غفلت جو ہے وہ اس امت کا سب سے بڑا روگ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرنا، اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، ذکر کا بھی اور سب چیزوں کا، اور اللہ سے دعائیں بھی کرنا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير. جتنی مبارک راتیں ہیں، شب قدر ہے، عید کی راتیں ہیں، شب براتیں ہیں، یہ مبارک راتیں ہیں، 4-5 راتیں ہیں، لیکن لکھا ہے کہ پوری رات مغرب سے لے کر فجر جاگو، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق جاگے اور مختلف اعمال کریں۔ ایک عمل تلاوت بھی کرے، عبادت بھی کرے، ذکر بھی کرے، توبہ استغفار بھی کرے، صدقہ بھی کرے، مختلف اعمال سے ان راتوں کو آباد کریں، اپنی طاقت کے مطابق کریں، تاکہ ہر خیر سے مالامال ہو جائے، اور اللہ سے دعا اور استغفار ضرور کریں۔ کہ دعا تو ہماری اصل مطلب کی چیز ہے، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا میں سب کچھ ہے، تو دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار بھی کرے، اور امت کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے لیے بھی دعا مانگے، امت کے لیے بھی دعا مانگے۔